بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت میں آپ بھی شامل تھے جو ابن سعد یہودی لڑکا کے ہاں جا رہی تھی۔ آخر بنو مخالہ انصار کا ایک قبیلہ کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے ان حضرات نے پا لیا۔ ابن سعد بلوغ کو پہنچ چکا تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا احساس نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر مارا اور فرمایا، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ابن سعد نے آپ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ عربوں کے نبی ہیں۔ اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب صرف اتنا دیا کہ میں اللہ اور اس کے انبیاء پر ایمان لایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم دیکھتے کیا ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس ایک خبر سچی آتی ہے تو دوسری جھوٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ حقیقت حال تم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا میں نے تمہارے لیے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ ابن سعد بولا کہ دھواں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ ہو جا کم بخت، اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ۔ ابن عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کے بارے میں اجازت ہو تو میں اس کی گردن مار دوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کی جان لینے میں کوئی خیر نہیں۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کے باغ میں تشریف لائے جس میں ابن سعد موجود تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے تو کھجور کے تنوں کی آڑ لیتے ہوئے آپ آگے بڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اسے آپ کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکے اور آپ اس کی باتیں سن لیں کہ وہ خود اپنے سے کس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ابن سعد اس وقت اپنے بستر پر ایک چادر اوڑھے پڑا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ اتنے میں اس کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ کھجور کے تنوں کی آڑ لے کر آگے آ رہے ہیں اور اسے متنبہ کر دیا کہ اے صاف، یہ اس کا نام تھا جس سے اس کے قریب و عزیز اسے پکارتے تھے۔ ابن سعد یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں نے اسے یوں ہی رہنے دیا ہوتا تو بات واضح ہو جاتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایسی بات کہوں گا جو کسی نے اپنی قوم سے نہیں کی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس لیے دیکھتے ہی ہر مسلمان کو اس کے خدائی دعوے کی تکذیب کر دینی چاہیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔